بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفاہمت کی سیاست تو تمام ہوئی۔ شہباز شریف صاحب کا جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا، ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ چل سو چل۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں مفاہمت کی سیاست جو لوگ بھی کرتے تھے ان کے لیے کوئی سپیس باقی نہیں بچی، اور ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ قوتیں جو کسی دور میں ثالث کا رول ادا کرتی تھی، جب سیاسی جماعتیں یا سیاسی قوتیں ہیڈ آن کولیوں کی طرف بڑھتی تھیں، وہ اب نہیں رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سارے مارکے میں خود فریق ہیں۔ تو پاکستان کی سیاست اب ایک بند گلی میں پہنچ گئی ہے۔ یہ اتنی تشویشناک صورتحال ہے جس کا ادراک ہر اس آدمی کو ہے جس کو پاکستان کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے اور جسے پاکستان کے ساتھ محبت ہے اور جو پاکستان میں امن چاہتا ہے۔ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی اس کا تجزیہ ہم کر چکے، اور بہت سارے لوگ بھی اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اصل دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور اس صورتحال سے نکلنے کی کیا ہمارے پاس کوئی سبیل، کوئی راستہ موجود ہے۔ دیکھیے، اس وقت صرف پیپلز پارٹی ایک ایسی قوت بچی ہے جس کو اپنے کردار کا تعین کرنا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اپنا سارا وزن مسلم لیگ نون کے پلڑے میں ڈال دیتی ہے اور اے پی سی کے جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں اپوزیشن جماعتیں بالکل یکجان ہو کے کھڑی ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ اس کا امکان پیدا ہو جائے گا کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت آئے۔ لیکن اگر فریق ثانی نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہ کیا اور یہ چاہا کہ طاقت کے زور پر ان سیاسی قوتوں کو کچل ڈالا جائے، تو پھر اس کا نتیجہ بہت سنگین ہوگا۔ ہم بار بار مشرقی پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی کھلی ہوئی کتاب ہے، اتنا واضح تاریخ کا سبق ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست کی کوئی قوت عوام کی نمائندہ کسی قوت سے باہم متصادم ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مشرقی پاکستان بار بار حوالہ بنتا ہے اور اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج پھر ہم اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے ہیڈ آن کولین کی طرف جانا ہے، ہم نے آپس میں لڑنا ہے ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے زوم میں کہ ہم پاکستانی قوم اور پاکستانی ملک کی جو شناخت ہے اس کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی ایک اہم نوعیت ہے معاملے کی جس کو میرا خیال ہے کہ کسی صورت اب نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اس وقت ہم بالکل تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ملک کے اندر تو کوئی قوت ایسی اب باقی نہیں رہی جو سیاسی قوتوں کے درمیان ثالثی کر سکے۔ اب ایک صورت باقی ہے کہ کوئی بیرونی قوت، کوئی پاکستان کا دوست جو ملک سے باہر ہے، وہ آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرے، دوستی کا حق ادا کرے، اور وہ قوتیں جو پاکستان میں باہم متصادم ہونے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں ان کو سمجھائے، ان کو توجہ دلائے اور ان سے یہ کہے کہ وہ کوئی راستہ درمیان کا تلاش کرے۔ یہ ہمارے ہاں ہو چکا پہلے۔ 1977 میں بھی ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور اپوزیشن جماعتیں پاکستان قومی اتحاد کے نام سے جو جمع تھیں ہیڈ آن کولین کی طرف جا رہی تھی، اور اس وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ ان کے درمیان مفاہمت کرانے والی کوئی قوت موجود نہیں تھی، اگرچہ فوج اس وقت براہ راست سیاست میں نہیں تھی۔ مولانا مودودی نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ نئے انتخاب کے مطالبے کو تسلیم کر لیں۔ اس کے نتیجے میں اس بات کا امکان ہے کہ مارشل لا بھی نہیں آئے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ افسوس کہ انہوں نے نہیں مانا، اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ مارشل لا کی صورت میں نکلا۔ اس وقت بھی سعودی عرب نے ایک کردار ادا کیا تھا۔ ریاض الخطیب صاحب پاکستان میں سفیر تھے سعودی عرب کے، جو دونوں قوتوں سے ملتے رہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی ملتے رہے، حکومت سے ملتے رہے، اور ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی ملتے رہے۔ اگرچہ وہ کوششیں رنگ نہیں لائیں، لیکن بہرحال ایک ثالث کے طور پر انہوں نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا تھا۔ اسی طرح جب بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا وقت آیا تو اس وقت بھی بعض پاکستان کے دوستوں نے اس وقت کی حکومت کو توجہ دلائی تھی کہ اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو اس کے بہت نتائج سنگین پاکستان کے لیے نکلیں گے، لیکن افسوس کہ اس وقت کے فوجی عامر ضیاء الحق صاحب نے اس کی کوئی اہمیت کو نہیں سمجھا، اور حالات بہت خراب ہوئے، اور پھر ہم آج تک اس کے نتائج کو بھگت رہے ہیں۔ تو آج بھی کم و بیش ویسی صورتحال ہے۔
پاکستان کے اندر تو کوئی قوت موجود نہیں ہے جو آگے بڑھ کر معاملات کو سنوار سکے. جو ہو سکتے تھے بدقسمتی سے وہ خود پارٹی بن چکے. تو کیا یہ وہ وقت ہے کہ جب کوئی بیرونی قوت آگے بڑھ کر پاکستان کے مسائل میں ایک دوست کے طور پر مداخلت کرے اور لوگ اس کی بات مانیں؟ میں اس کے امکان کو دیکھتا ہوں، اور اس کے کچھ شواہد تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن آپ یوں کہیے کہ ایسے موقع پر ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دوست متحرک ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کیونکہ بیک ڈور ڈپلومیسی سے اس طرح کی کوئی عمل شروع بھی ہو چکا ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان قوتوں کی ناکامی ہے جو اس وقت سیاست میں ہیں لیکن اپنے مسائل حل نہیں کر پا رہے. میں اس کو جب دیکھتا ہوں صورتحال کو تو میں اپوزیشن کو کوئی بلیم نہیں دیتا، اس لیے کہ اپوزیشن کے لیے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے. خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لیے آپ نے بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور اس کے لیے کوئی راستہ اس کے علاوہ آپ نے نہیں چھوڑا کہ وہ احتجاج کی سیاست کرے. جب آپ ان پہ مقدمے قائم کریں گے، جب آپ ان کو ملک میں نہیں رہنے دیں گے، جب آپ ان کے لیے سیاست کے دروازے بند کر دیں گے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اپوزیشن جماعت کے طور پر ان کو سروائیول کی جنگ لڑنی ہے، اور پولیٹیکلی سٹرگل میں احتجاج ہی وہ واحد راستہ ہے جو کسی پولیٹیکل فورس کو حاصل ہے. اس لیے میں تو نون لیگ کو بلیم نہیں کرتا اس صورتحال میں. لیکن کیا وہ جو قرآن مجید نے کہا کہ الیس منکم رجل رشید، کیا کوئی رجل رشید ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ یہ کہت رجال کا عالم ہوگا کہ بیرونی دنیا سے لوگ ہماری مدد کو آئیں اور ہمیں سمجھائیں کہ تمہیں آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے. اس لیے میں اپنے اس خیال کو پھر دہراتا ہوں کہ جب صورتحال یہاں تک پہنچ جائے کہ کوئی فریق جو ہے کسی ایسے سلوشن کی طرف اب آگے نہ بڑھ سکیں، کوئی فریق اس کے لیے آمادہ بھی نہ ہو، تو پھر ایک ہی حل ہوتا ہے کہ عوام کے پاس نئے مینڈیٹ کے لیے جایا جائے. دیکھیے اس وقت نہ تو عمران خان صاحب معاملات کو حل کرنے کی پوزیشن میں، اس لیے کہ وہ تو ایک بے اختیار وزیر اعظم ہے اور اس کا تاثر وہ گہرا ہو رہا ہے بہت. جو قوتیں جیسے میں نے عرض کیا کہ ثالثی کر سکتی تھیں وہ خود فریق بن چکی ہیں، اور اب کوئی صورت اس کے علاوہ نہیں لگتی. مجھے بدقسمتی سے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہم تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ تصادم نہ ملک کے لیے اچھا ہے نہ قوم کے لیے اچھا ہے. جب ہماری معیشت اتنے برے حالات میں ہے تو اس کے بعد اگر ہم تصادم کی طرف جاتے ہیں تو آپ اندازہ کیجیے کہ صورتحال کیا ہو جائے گی. ایک دن جب شہباز شریف صاحب کی ضمانت منسوخ ہوئی تو آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہوا. یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کی معاشی انسٹیبلٹی، عدم استحکام کی طرف آپ کو لے جائے گی. اور اس وقت جب آپ کی گروتھ ریٹ منفی جا چکی ہے، اگر پھر آپ عدم استحکام کو دعوت دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس بصیرت کی کوئی داد دی جا سکتی ہے. ایسی صورتحال میں ایک ہی حل ہے، نیا مینڈیٹ. اور میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ہم ہیڈ آن کولوژن سے بچنے کی پوری کوشش کریں. وہ ساری پولیٹیکل فورسز اس پہ متنبع ہوں کہ یہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ عوام کے لیے اچھا ہے. تو اب ہم اس کانفلکٹ سے اگر نکلنا چاہتے ہیں، جب مفاہمت کی سیاست ختم ہو جائے، جب مفاہمت کا نام لینے والے سیاستدان جیلوں کی نظر ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ایک تصادم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ہم اس کو روکنا ہے، اور اس کو روکنے کا واحد راستہ نیا عوامی مینڈیٹ ہے. بلکہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ اس کا خیال کرتے ہوئے آدمی لرز اٹھتا ہے. تو کیا جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں ان مناصب پر، جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے، کیا ان کو اندازہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کاش ہمارا یہ پیغام ان تک پہنچ سکے اور ہم کسی ایسے تصادم کی کیفیت سے محفوظ رہیں. تصادم سے بچنا ہے تو نئے عوامی مینڈیٹ کے سوا اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ.